أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کے دلائل اور اس کی نشانیاں چل رہی تھیں. زندگی موت کو بنانا یہ بھی اس کی قدرت کی ایک دلیل ہے. 7 آسمان اوپر نیچے بنانا یہ بھی اس کی قدرت کی دلیل ہے. اور پھر ان آسمانوں کو بے عیب بنانا، بغیر کسی جوڑ کے، بغیر کسی پھٹن کے اس کو بنانا اور ایسا پائیدار بنانا کہ ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی اس میں کوئی فرق نہیں آیا. یہ اس کی دلیل ہے کہ وہ بڑی قدرت والا ہے. اور پھر آسمان کو ستاروں سے سجانا یہ بھی اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. قدرت کی نشانیاں بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ضمن میں چونکہ ستاروں کا بھی تذکرہ آ گیا تو ستاروں کا مقصد بھی بتا دیا کہ ستارے ہم نے کیوں بنائے ہیں. ستاروں کا مقصد آسمان کی زینت ہے. ستاروں کا مقصد اس سے شیاطین کو مارنا، بھگانا ہے. اور پھر ان شیاطین کے لیے اور ان کے ماننے والوں کے لیے، ان سے مدد طلب کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کا عذاب تیار کیا ہے. پھر جہنم کا تذکرہ جب شیاطین کے ضمن میں آ گیا تو آگے جہنم میں جانے والوں کا تذکرہ بھی فرما دیا کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اور جب ان کفار کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم کی آواز سنیں گے. جہنم کی آواز سنیں گے جیسے ہر چیز کی آواز ہوتی ہے. ہوا کی آواز الگ ہوتی ہے شائیں شائیں کی طرح سے، پانی کی آواز الگ ہوتی ہے، اور پتھر سے ٹکرائے تو اس کی ایک خاص آواز ہوتی ہے. اسی طرح آگ کی بھی ایک آواز ہوتی ہے. تو چونکہ جہنم ہر وقت کھول رہی ہوتی ہے، ہر وقت ابل رہی ہوتی ہے، تو اس سے بھی آواز نکلتی ہے جس کو وہ سنیں گے. شہیقہ، شہیق اس آواز کو کہتے ہیں جو سینے سے نکلتی ہے. وہی تفور، اور وہ آگ کھولتی ہے، ابلتی ہے. حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ان لوگوں کو ڈالا جائے گا جہنم میں تو آگ ان کو ایسے کھولائے گی جیسے تھوڑے سے دانے ہوں اور پانی زیادہ ہو. وہ پانی جب کھولتا ہے تو ان دانوں کو کبھی اوپر اچھالتا ہے، کبھی نیچے کو لے جاتا ہے، کبھی انہیں گھماتا ہے. بالکل اسی طرح سے جہنم کی آگ ان کے ساتھ یہی حشر کرے گی جو وہ دیگچی کا پانی چند دانوں کے ساتھ کرتا ہے. تکاد تمیز من الغیظ، جہنم کی آگ ایسی غیظ و غضب میں ہوگی کہ دیکھنے سے لگے گا جیسے اب پھٹی اور اب پھٹی. جیسے جب سمندر میں طغیانی آتی ہے، شدید ہوا چلتی ہے، سمندر میں طغیانی آتی ہے
تو اس کی موجوں کو دیکھ کے لگتا ہے جیسے اب کراچی پہ چڑھایا، اب کراچی پہ چڑھایا۔ اور اسی طرح جب کوکر میں آپ کھانا پکاتے ہیں کوکر میں، تو وہ کھانا اندر اچھل رہا ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کا ڈھکن ٹائٹ کیا جاتا ہے، اس کو بالکل سیل کیا جاتا ہے تاکہ اندر کا گرم سالن اور پانی ابل کے باہر نہ جائے۔ تو جیسے کوکر کے اندر ایک عجیب ہی اندر یعنی ایک حرکت ہوتی ہے، خوفناک قسم کی حرکت ہوتی ہے، یہی حال جہنم کی آگ کا ہوگا کہ جہنم کی آگ اس زور سے کھول رہی ہوگی، چیخ رہی ہوگی کہ ایسے لگے گا جیسے اب پھٹ رہی اور اب پھٹ رہی۔ اس خوفناک دوزخ میں ڈالا جائے گا ان لوگوں کو جو کفر پہ مر گئے۔ ہائے کتنے ناکام ہے وہ انسان جو کفر پہ مر جائیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کافروں کے پاس اچھی سڑکیں ہیں، کافروں کے ہسپتال بڑے صاف ستھرے ہیں، کافروں کا ڈالر بہت اونچا جا رہا ہے، ہمارے پیسے کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں، ویسے ہی گر رہا ہے۔ لیکن بھائیو، یہ تو چند دن کے ان کے مزے ہیں، چند دن کے بھی پتہ نہیں کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے، زندگی کا کیا بھروسہ ہے۔ لیکن مرتے ہی ان کو جس آگ میں ڈالا جائے گا، اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ، یہ ان سب لوگوں کے ساتھ ہوگا جو کفر پہ مر رہے ہیں۔ کرسچن مر رہے ہیں، یہودی مر رہے ہیں، ہندو مر رہے ہیں، بدھ مت مر رہے ہیں، باگڑی مر رہے ہیں، ہمارے سندھ میں کولی مر رہے ہیں، اور مینگواڑ مر رہے ہیں، جتنے بھی بنیے مر رہے ہیں، جتنے بھی کفر پہ مر رہے ہیں، ان سب کے ساتھ یقینی طور پر یہ ہونے والا ہے۔ اللہ کا قرآن سچا ہے، اس کی ابتدا ہی اللہ نے یہاں سے کی ہے، لا ریب فیہ۔ اس کے پڑھنے سے پہلے اپنا ذہن صاف کر لو کہ اس کی سب باتیں مستند اور معتبر ہیں، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، لہٰذا پڑھتے جاؤ اور دل میں اتارتے جاؤ، تسلیم کرتے جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ، پھٹنے کے قریب ہوگی جیسے اب پھٹی۔ جب انہیں ڈالا جائے گا، کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر، جب کبھی بھی انہیں گھسیٹ کے دوزخ میں پھینکا جائے گا، فوج پوری جماعت کو کہتے ہیں، مجموع کے مجمع دوزخ میں جائیں گے، مجموع کے مجمع، لشکروں کے لشکر، جماعتوں کی جماعتیں، جتھوں کے جتھے، گروہوں کے گروہ دوزخ میں ڈالے جا رہے ہوں گے۔ القیہ ڈالے جائیں گے، خود نہیں جائیں گے، یعنی گھسیٹ کر، پکڑ کر۔ یؤخذ بالنواسی والاقدام، ڈالنے کا انداز کیا ہوگا؟ ڈالنے کا انداز یہ ہوگا کہ ان کے پیشانی کے بالوں سے اور ان کے پاؤں سے پکڑ کے ان کے جسم کو کمان بنایا جائے گا، یوں پیچھے سے ان کو موڑ دیا جائے گا، اور یوں انہیں پکڑ کے بے دردی کے ساتھ پھینکا جائے گا۔ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، چہرے ان کے سیاہ ہوں گے، کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، ان کے چہرے اتنے کالے ہوں گے جیسے ان کے چہروں پہ رات آ گئی ہے، اتنے کالے ہوں گے، اور زنجیروں میں بھی جکڑے ہوئے ہوں گے۔ اور زنجیروں میں جکڑے ہوئے ایسے نہیں ہوں گے جیسے ہم دنیا میں کسی جانور کو جکڑتے ہیں، نہیں، وہاں زنجیروں میں جکڑنے کا انداز اور ہے، وہاں زنجیروں سے باندھا نہیں جاتا بلکہ زنجیروں میں پرویا جاتا ہے۔ زنجیروں میں کیا کیا جاتا ہے؟ خذوہ فغلوہ
ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ کا معنی ہے اس کو پرو دو، جیسے دھاگے میں دانے پروئے ہوئے ہوتے ہیں نا تسبیح کے، ایسے زنجیر کا ایک سرا منہ سے داخل کیا جائے گا، پاخانے سے نکالا جائے گا، اس طرح ان کو باندھ کے جکڑ کے جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا۔ یہ ہر کافر کے ساتھ ہونا ہے، ہر کافر کے ساتھ ہونا ہے۔ اس لیے ہمارے حاجی صاحب فرماتے تھے کہ ان کافروں کی چمکتی گاڑیاں، پھسلتی سڑکیں اور ان کی بلند و بالا بلڈنگیں دیکھ کے تم متاثر نہ ہوا کرو، یہ سب نقصان میں جا رہے ہیں۔ مزے کریں گے 50 سال اور کیا کریں گے، 70 سال تو آج کل ویسے ہی عمر کم ہوتی ہے، 20 سال تو بچپن میں گزر جاتے ہیں۔ مزے کریں گے 50 سال، 60 سال، 40 سال، 30 سال، اور جلیں گے ارب سال۔ ہمارے مولانا جمیل صاحب ایک دفعہ بیان فرما رہے تھے اور اس میں فرمانے لگے ان بے ایمانوں کو جہازوں میں اڑتا ہوا اور گاڑیوں میں گھومتا ہوا دیکھ کر کبھی رشک نہ کرنا، اس لیے کہ یہ اپنے ذمے ہزاروں سال کی بھوک لیے ہوئے ہیں۔ ایک وقت کا کھانا نہ ملے تو چکر آتے ہیں، سارا دن نہ کھانا کھائیں تو چکر آتے ہیں، اور 2 دن نہ ملے تو چلا بھی نہیں جائے گا، 3 دن نہ ملے تو جان کا خطرہ پڑ جائے گا، ہزاروں سال بھوکے رہیں گے۔ کتنے سال؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون۔ غسلین کھائیں گے، زقوم کھائیں گے اور کچھ نہیں ملے گا۔ زقوم ایک انتہا درجے کا کڑوا درخت ہوتا ہے جس میں کانٹے ہی کانٹے ہوتے ہیں، جانور بھی نہیں کھا سکتا اسے، جانور بھی نہیں کھا سکتا، اونٹ بھی نہیں کھا سکتا، بھینس، گائے، کوئی جانور نہیں اسے کھا سکتا، اتنا خطرناک قسم کا وہ درخت ہوتا ہے، پودا ہوتا ہے۔ یہ ان کو کھلایا جائے گا، غسلین پلایا جائے گا، کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا۔ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، کھولتا ہوا پانی پیئیں گے، ایک گھونٹ اندر جاتے ہی ساری آنتیں کٹ کے پاخانے کے راستے سے باہر نکل جائیں گی۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، پانی مانگیں گے تو پینے کے لیے ایسا پانی دیا جائے گا کہ جس کا پینا تو دور کی بات، صرف چہرے کے سامنے آتے ہی چہرہ بھن کر بھسم ہو جائے گا اور چہرے کی کھال ادھڑ کے نیچے گر جائے گی۔ یہ ہر کافر کے ساتھ ہونا ہے، لہذا کافر کے پاس سب کچھ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ کروڑوں سال اس نے جلنا ہے۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر، جب کبھی ان کے جتھے اور ان کے دھڑے اور ان کی جماعتیں اور ان کے لشکر آگ میں ڈالے جائیں گے تو جہنم کے داروغے کہیں گے تم اتنے سارے جمع ہو کے، اتنی بڑی بڑی جماعتیں بن کے جہنم میں جا رہے ہو، تمہیں کوئی سمجھانے والا نہیں آیا کیا؟ اتنے سارے کٹھے جا رہے ہو تو کوئی سمجھانے والا نہیں آیا کیا؟
ہائے، وہ کہیں گے بلا کیوں نہیں آیا تھا، قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا، فکذبنا، ہم اسے جھٹلاتے رہے، وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم کہتے رہے یہ تم اپنی طرف سے ایسی باتیں بناتے رہتے ہو، کوئی نہیں اللہ نے اتارا، یہ سب تمہاری اپنی بنی ہوئی باتیں ہیں۔ جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں نا، ان مولویوں کو قبر کے سوا، آخرت کے سوا، دوزخ کے سوا کوئی سوچتی نہیں، سارا دن یہی ڈنڈورا پیٹتے رہتے ہیں، دنیا کہاں پہنچ گئی، یہ ابھی تک دوزخ کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، جنت کے شوق میں دیوانے بنے پھر رہے ہیں۔ تو وہ کہتے تھے ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے کچھ نہیں اتارا، یہ تمہارے اپنے مفروضے ہیں، ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم سب کے سب بہت بڑی گمراہی میں ہو، یہ کہا کرتے تھے ڈرانے والوں کو، یعنی نبیوں کو یا نبیوں کے نمائندوں کو یہ کہا کرتے تھے۔ جیسے آج کل بھی دینداروں کو، علماء کو لوگ کہتے ہیں، ہمارے پاکستان کے ایک معروف سیاستدان ہیں، جب یہ کرونا آیا اور علماء نے، اہل اللہ نے ہر طرف یہ آواز لگائی کہ بھائی استغفار کرو، توبہ کرو، اللہ کی طرف سے مصیبت ہے، توبہ کرو، یہ بیماریاں جب زنا عام ہوتا ہے تب پھیلتی ہیں۔ تو وہ سیاستدان میڈیا پہ آ کے کہنے لگے، میں نے خود ان کا بیان سنا، کہنے لگے یہ جو ہے نا یہ مولوی، یہ رجت پسند ہیں، احتیاط کرتے نہیں ہیں اور کہتے ہیں استغفار کرو، توبہ کرو، توبہ کرو۔ ابے تمہارے ہاتھوں کا اپنا لایا ہوا ہے اور تم کہتے ہو توبہ کرو؟ یہ مولوی رجت پسند ہیں۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم تو گمراہی میں جا رہے ہو، بھٹکے ہوئے ہو تم، دنیا کہاں چلی گئی، تم ابھی تک انہی چکروں میں لگے ہوئے ہو، یہ کہا کرتے تھے۔ چنانچہ قیامت کے دن یہ اقرار کریں گے کہ ہاں ہم نے یہ باتیں کی ہیں۔ اور پھر اچھا، اب اس میں یہ جو ڈرانے والے لوگ ہوتے ہیں نا، چاہے انبیاء ہوں چاہے انبیاء کے نائب ہوں، جہاں ان کا کسی کے پاس جا کر اسے دعوت دینا یہ اس کے لیے ایک خوش قسمتی ہے، وہیں اس کے لیے نہ مان کر بربادی کا سامان بھی ہے۔ خوش قسمتی ہے، سمجھانے والا آ گیا ہے، سمجھ جانا چاہیے، لیکن نہ سمجھ کر، نہ مان کر، پھر یہ اس کے لیے بربادی کا، بتائیے، سامان بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم عذاب بعد میں بھیجتے ہیں، اس سے پہلے ڈرانے والے بھیجتے ہیں۔ تو ڈرانے والوں کا آنا یہ دلیل ہے کہ اب عذاب آنے والا ہے، ڈرانے والوں کا آنا یہ مقدمہ ہوتا ہے عذاب کا، یہ عذاب کے آنے سے پہلے ایک تنبیہ ہوتی ہے۔ جب جنگ ہونے لگتی ہے نا تو اعلانات ہوتے ہیں، بتیاں بجھا دو، اندھیرا کر لو، گھروں میں گھس جاؤ۔ ہم نے تو جنگ نہیں دیکھی، جو نوجوان بیٹھے انہوں نے جنگ نہیں دیکھی 71 کی 65 کی، لیکن جب جنگ ہوتی ہے تو بتیاں بند کروائی جاتی ہیں، اعلانات ہوتے ہیں، سائرن بجتے ہیں، کہتے ہیں بس اندھیرا کر لو، جیسے یہاں کوئی آبادی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈرانے والوں کا آنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ کوئی بڑی پکڑ آنے والی ہے۔ تبلیغ کا کام اللہ تعالیٰ نے شروع کرایا تو جہاں یہ بہت سے خوش قسمتوں کے دوزخ سے بچنے کا سامان ہوا، وہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ کے شدید ہونے کا بھی ذریعہ ہے۔ ایک دفعہ ہمارے حاجی صاحب تشریف فرما تھے تو حضرت مولانا محمد احمد صاحب باول پور والے ان سے ملنے آئے، یہ عاجز وہاں کھڑا ہوا تھا۔ تو حاجی صاحب فرمانے لگے مولانا محمد احمد صاحب سے
مولوی صاحب دعا کریں پاکستان کا نظام ٹھیک ہو جائے، یہ ٹرینوں کا نظام بہت خراب چل رہا ہے۔ حاجی صاحب فرمانے لگے ٹائم پہ نہیں آتی ٹرینیں، 6-8 گھنٹے لیٹ ہو جاتی ہیں، یہی فلائٹوں کا بھی حال ہے، کینسل ہو جاتی ہیں، لیٹ ہو جاتی ہیں۔ تو حاجی صاحب مولانا محمد احمد صاحب سے فرمانے لگے مولوی صاحب دعا کریں، یہ بہت خراب چل رہا ہے پاکستان کی ٹرینوں کا نظام۔ تو مولانا محمد احمد صاحب بڑی متانت کے ساتھ حاجی صاحب سے فرمانے لگے اگر یہ نظام ٹھیک کرنا ہے تبلیغ بند کر دو، اگر یہ نظام ٹھیک کرنا ہے تو تبلیغ، بولو نا یار، سو رہے ہو کیا سارے؟ تبلیغ۔ پھر فرمانے لگے تبلیغ آپ لوگ کریں گے تو اللہ دنیا داروں کے نظام کو تو درہم بھرم کرے گا نا۔ جب دعوت چلتی ہے تو اللہ تعالیٰ سارے نقشوں سے سکون سلب کر لیتے ہیں، سارے نقشوں سے سکون، اور سکون وہاں محدود کر لیتے ہیں جہاں کی دعوت چل رہی ہے۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ڈرانے والا جب آتا ہے تو یہ اس بات کی گھنٹی ہوتی ہے کہ کوئی پکڑانے والی ہے، لہٰذا اس ڈرانے والے کے ڈرانے سے سمجھ جاؤ، سدھر جاؤ، سیدھے ہو جاؤ۔ اس لیے اتنے ڈرانے کا نظام اس امت میں کبھی بھی نہیں ہوا جتنا اس وقت ہوا ہے۔ ہر شہر میں ڈرانے والی جماعتیں چل رہی ہیں، ہر بستی میں ڈرانے والی جماعتیں چل رہی ہیں، ہر علاقے میں ڈرانے والی جماعتیں چل رہی ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی بڑا کام ہونے والا ہے۔ اس لیے ڈرانے والوں کا ہمارے پاس آنا، اس کو اپنے لیے تنبیہ سمجھنا چاہیے اور ان سے سبق لینا چاہیے۔ اس کو روٹین نہیں سمجھیں، بس جماعتیں آتی رہتی ہیں، ہمارے پاس جماعتیں آتی رہتی ہیں، جماعتیں آتی رہتی ہیں، نہیں، ان کو اللہ بھیج رہے ہیں کہ نہیں پھر جاؤ۔ جب حجت پوری ہو جائے گی تو جماعتوں کا آنا اللہ بند کر دیں گے اور نہ ماننے والوں کی پکڑ شروع کر دیں گے۔ یہ پکی ٹھکی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ڈرانے والوں کے ڈرانے سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا افرغ عليهم صبرا وثبت اقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين۔ ربنا افرغ عليهم صبرا وثبت اقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين۔ ربنا افرغ عليهم صبرا وثبت اقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين۔ اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا بذنوبنا شرارنا۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔